الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سورة الصافات آیت نمبر 35. وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية المدة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحیح بخاری حدیث نمبر 25 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 22. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین کے کلام میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور مومنوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لیکن ایک قوم جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی دعوے دار ہے، قرآن کا منکر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا بھی منکر ہے، وہ شیعہ، رافضی اور سبائی ہے. یہ کلمے میں بھی اضافہ کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایڈ کرتا ہے علی ولی اللہ، علی وصی اللہ. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، باور کرانے کے لیے اس کتاب کا حوالہ، اس کتاب کا حوالہ، جبکہ رب کے قرآن سے اس کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حکم دیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہی دو چیزیں ہیں، مومنوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن مشرکین کا، اغیار کا اور قرآن و سنت کے باغی کا شعار ہی کچھ اور ہے. اور اسی کے بارے میں کہا گیا استکبر عنہا المشرکون، یہ رات دن پنجتن پاک کی پوجا کرنے والے، پنجتن کی دہائی دینے والے، شرک کے دروازے کو وا کرنے والے، یہی سبائی مجوسی لوگ ہیں. ان مجوسیوں کا کلمہ بھی الگ، ان کا قرآن سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کلمہ میں خلیفۃ بلا فصل کہا ہے، جبکہ شیعہ رافضی کی کتاب ہے کتاب الشافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 428 ہے. شہد علی رضی اللہ عنہ ان خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر وعمر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل اور سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں. اٹھاؤ کتاب الشافی جلد نمبر 4 جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 428. اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا لا اوتا برجل یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری. رجال الکشی اٹھا کر کے دیکھو، ترجمہ رقم 257، معجم الخوئی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153 اور 326، الفصول المختارہ 127. اور یہ متواتر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر پر کہا جو کوئی بھی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، ابو بکر و عمر پر فوقیت مجھ کو دے گا، اس کو الزام تراشی کی حد لگاؤں گا. مفتری
مفتری کی سزا اس آدمی کو علی رضی اللہ عنہ دینے کا اعلان کرتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر و عمر پر فوقیت دیتا، اور یہ شیعہ رافضی کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا سمعتک تقول فی الخطبہ آنفا، ابھی آپ نے خطبہ میں یہ بات کہی ہے، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین فمن ہما۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اسی طرح سے اصلاح فرما جس طرح سے تو نے خلیفہ راشدین کو اصلاح سے نوازا، فمن ہما، اور یہ راشدین کون ہیں؟ قال حبیبایا، میرے دونوں محبوب ہیں، وعماک ابو بکر و عمر، اور تمہارے چچا ہیں ابو بکر اور عمر، امام الہدا، یہ ہدایت کے دونوں امام اور رہنما تھے، وشیخ الاسلام، اور اسلام کے دونوں شیخ تھے، ورجلا قریش، اور قریش کے یہ دونوں آدمی تھے، والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی دونوں کی اقتداء کی جانی چاہیے۔ من اقتدى بہما عصم، جو ابو بکر و عمر کی اقتداء کرے گا وہ محفوظ رہے گا، ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، اور جو ان دونوں کے نقش قدم پر چلے گا وہ صراط مستقیم کی توفیق سے نوازا جائے گا۔ تلخیص الشافی، تالیف الشیخ الطوسی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 428۔ دیکھا، ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کلمہ میں اضافہ کیا۔ مومنوں، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا کلمہ کتنا ہے؟ کیا تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں؟ اگر تمہیں اس کلمے پر یقین ہے تو رافضی، شیعی، مجوسی کو سمجھو کہ یہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں اور کس طرح سے پورے دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ نہ اہل بیت کے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، بلکہ یہ سبائی ٹولہ ہے، مجوسی ٹولہ ہے، جو اسلام کو بدنام اور اسلام کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، گٹ بندیوں کے لیے اور اسی طرح سے دھڑے بازیوں کے لیے ایجاد ہوا یہ دھرم، جس کو شیعیت، سبائیت، رافضیت اور مجوسیت کہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، تم ان کی باتوں سے دھوکہ نہ کھانا اور یہ نہ کہنا کہ یہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ سبائی ہیں، مجوسی ہیں اور دین اسلام کے باغی اور طاغی لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے پیغام کو سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ہماری ہدایت کے لیے غرب کی کتاب ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو ان دونوں کے مطابق چلے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا، آخرت میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب ہوگا، اور جو کوئی بھی کتاب و سنت سے بغاوت کرے گا اس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔